اگر کسی شخص کی قربانی رہ جائے، ایام قربانی گزر گئے اور اس پر قربانی واجب تھی اور اس نے نہیں کی، تو اب حکم شرع یہ کہ اگر تو جانور اس نے خرید کر رکھا ہوا تھا تو اب اس جانور کو صدقہ کر دیں، اس کو ذبح نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس نے اس کو بھی ذبح کر دیا تو زندہ جانور اور ذبح شدہ قیمت میں جو فرق ہوگا وہ بھی اسے صدقہ کرنا ہوگا۔ یعنی ذبح شدہ جانور 20,000 کا ہے اور یہی زندہ 25 کا تھا، تو 5,000 جو کمی ہوئی وہ بھی صدقہ کریں اور یہ جانور بھی غربا پر صدقہ کرے گا۔ اور اگر اس نے جانور خریدا ہی نہیں ہوا تھا، جانور تھا ہی نہیں اس کے پاس، تو اب یہ ایک بکری کی قیمت اوسطاً درمیانے درجے کی جو بکری ہے اس کی قیمت کو صدقہ کرے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کہے کہ اگلے سال میں 2 قربانیاں کر دوں گا، اگلے سال میں 2 جانور ذبح کر دوں گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جتنے سالوں کی بھی قربانیاں باقی ہیں، جس پر بھی قربانیاں باقی ہیں، تو وہ اب ان سالوں میں یعنی بکری کی جو اوسطاً قیمت ہے ان کو فقیر شرعی کو دے کر یہ صدقہ کریں۔ اب ان پر قیمت صدقہ کرنا واجب ہے، یہ قربانی کے طور پر، قربانی کی قضا کے طور پر جانور کو ذبح نہیں کریں گے، بلکہ اب ان رقموں کو صدقہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں۔ ناظرین کرام، قربانی واجب ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جن پر قربانی کی شرائط پوری ہوتی ہیں، قربانی ان پر واجب ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ قربانیاں ضرور کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جو وسعت رکھتا ہو قربانی کی اور قربانی نہ کرے، فرمایا ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو لہذا ہر صاحب استطاعت آدمی کو جن پر شرائط پائی جاتی ہیں وہ قربانیاں ضرور کریں، چاہے مرد ہیں یا خواتین ہوں، اور جن کی قربانیاں پچھلے سالوں کی قضا رہتی ہوں، وہ ان پر لازم تھیں اور کسی بھی وجہ سے انہوں نے قربانیاں نہیں کی، تو ان کی رقمیں اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، یعنی شرعی فقیروں تک وہ رقمیں پہنچائیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں۔ اللہ پاک ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔